الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پکی بات ہے، تحقیق سے یہ بات ہے کہ مومنین کیا کامیاب ہو گئے، فلاح پالی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، خشوع اور خضوع دکھاتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خوش طبعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا قد افلح المؤمنون، کہ وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب کس طرح ہیں؟ کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع دکھاتے ہیں، اگرچہ ان کے دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے ہاں جب آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں کہ ایسے ان کو تھکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اپنی تھکاوٹ اور اپنے سستی ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن پا رہی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر پہلی کیفیت آدمی کی نہیں بن پا رہی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی ایمان کی پختگی نہیں ہے، وہاں تک اس کی نظر نہیں جاتی، لیکن اپنے دل میں یہ تو سوچ سکتا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں جس حالت میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے نماز کی کیفیت کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بزرگان دین تو کہتے ہیں جب آپ سجدہ کریں تو یہ گمان کیا کریں کہ آپ کا سجدہ، آپ کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں جا رہا ہے۔ اور جب آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ یہ سوچے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے قدموں میں جا رہا ہے، تو اس وقت اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیا کیفیت ہوگی، پھر اس کی قبولیت کی کیا کیفیت ہوگی، پھر وہ نماز جو اپنے اندر ایک ایمانی حلاوت کو پیدا کرے گی جو آگے جا کر ہمارے ایمان کی پختگی کا سبب بنے گی۔ اسی کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ خشوع خضوع کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے ایک یہ بتایا، دوسرا یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر کے شریک ہوتا ہے، صاف کپڑے پہن کے شریک ہوتا ہے۔ جس طرح کسی دعوت میں آدمی جاتا ہے تو خوب اہتمام کر کے جاتا ہے، اس طرح اگر وہ نماز کے لیے آ رہا ہے اور اہتمام کر کے آ رہا ہے تو اس کا خشوع خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اگر وہی سوتا ہوا اٹھ کر آ گیا تو وہ سستی کے ساتھ ہی رہے گا اور اسی طرح خشوع اور خضوع والی نماز نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا اہتمام دکھانا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اہتمام ایک رواج کے طور پر آدمی کرتا ہے، بعض دفعہ اہتمام کیا جاتا ہے تکلفاً، کہ میں 1 گھنٹے کی نماز پڑھوں تو اس میں نہا کر آؤں، غسل کر کے آؤں، تاکہ 1 گھنٹے مجھے پسینہ وغیرہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تکلفاً وہ کر رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت اس کو اجر دیں گے۔ تو ہمارے دین کے اندر جتنا آدمی تکلفاً آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس کے دل میں اخلاص اتاریں گے، اور وہ اخلاص کی کیفیت اس کے ایمان کی پختگی کا سبب بنے گی جو اس کو جنت تک لے کے جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔